تاریخ میں جب بھی عظیم شخصیات کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں اکثر طاقت، دولت یا حکمرانی کی تصویر بنتی ہے۔ جی، سکندر کی فتوحات، سیزر کی سلطنت۔ بالکل۔ لیکن آج ہم ایک ایسی ہستی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جن کی پہچان تلوار، تاج یا لشکر نہیں، بلکہ صرف اور صرف ان کا کردار تھا۔ اور اس کردار کا محور وہ دو القابات ہیں جو نبوت کے اعلان سے بھی بہت پہلے دیے گئے، الصادق اور الامین۔ یعنی سب سے سچا اور سب سے امانت دار۔ جی، لیکن جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ نہیں کہ یہ القابات دیے گئے، بلکہ یہ ہے کہ کس نے دیے۔ یہ خطاب دوستوں نے نہیں، بلکہ مکہ کے اسی معاشرے نے دیے جو بعد میں ان کا سب سے بڑا مخالف بنا۔ اور یہ واقعی ایک بہت طاقتور نکتہ ہے۔ میرے خیال میں کسی کے کردار کی عظمت کی اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ اس کا دشمن بھی اس کی سچائی کی گواہی دے۔ تو آئیے اسی کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ صادق اور امین کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ صرف آنےسٹ اور ٹرسٹ وردی کا سیدھا ترجمہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری بات ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، یہ صرف لفظی ترجمہ نہیں ہے۔ صادق کا مطلب صرف سچ بولنا نہیں۔ عربی میں اس کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جس کی زبان، دل اور عمل میں مکمل ہم آہنگی ہو۔ یعنی جو سوچے وہی بولے اور وہی کرے۔ بالکل۔ اور امین وہ ہے جس پر لوگ صرف اپنا مال نہیں بلکہ اپنے راز، اپنی عزت، اپنے فیصلے، مطلب اپنی زندگی کی ہر اہم چیز سونپ سکیں اور انہیں یقین ہو کہ خیانت نہیں ہوگی۔ اور یہ کردار ایک ایسے معاشرے میں پروان چڑھ رہا تھا جہاں، جیسا کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، یہ خوبیاں بہت نایاب تھیں۔ نایاب ہی نہیں، ان کا فقدان تھا۔ جھوٹ، دھوکہ، یہ سب کتنا عام تھا۔ دیکھیں، اسے آج کے چھوٹے موٹے جھوٹ سے نہ ملائیں۔ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا۔ ایک جھوٹی قسم یا افواہ قبیلوں میں خون ریز جنگ شروع کرا سکتی تھی۔ اچھا۔ اور تجارت میں تو دھوکہ دہی کو ایک طرح کی، آپ کہہ لیں کہ ہوشیاری سمجھا جاتا تھا۔ ناپ تول میں کمی، چیز کا عیب چھپانا، یہ سب معمول تھا۔ تو ایسے ماحول میں جہاں بے ایمانی ایک اصول ہو، وہاں ایمانداری پر چلنا تو بہت بڑا خطرہ مول لینے کے برابر ہوگا۔ اور یہی تو کردار کا اصلی امتحان ہوتا ہے۔ خاص طور پر تجارت میں۔ جی، تجارت میں ان کا اصول بالکل واضح تھا۔ چیز کی خوبی اور خامی دونوں خریدار کو بتانی ہے۔ اگر کسی جانور میں کوئی بیماری ہے یا کپڑے میں کوئی نقص ہے تو اسے چھپایا نہیں جاتا تھا۔ ظاہر ہے اس سے منافع کم ہوتا ہوگا۔ بالکل ہوتا تھا، لیکن ان کے نزدیک ساخت کا منافع مال کے منافع سے کہیں زیادہ تھا۔ اور اسی بنیاد پر حضرت خدیجہ ان سے متاثر ہوئیں۔ جی، مکہ کی سب سے کامیاب تاجرہ، وہ اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اپنا سارا کاروبار ان کے سپرد کر دیا اور بعد میں شادی کا پیغام بھی بھجوایا۔ ان کی گواہی بہت اہم ہے۔ وہ کہتی تھیں، میں نے محمد سے زیادہ سچا اور امانت دار کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ ایک تجربہ کار بزنس وومن کا تجزیہ تھا۔ جی، اور یہ اعتماد صرف تجارت تک نہیں تھا۔ جب بھی کسی کو اپنی کوئی قیمتی چیز محفوظ رکھوانی ہوتی، سونا، چاندی یا کوئی دستاویز، کچھ بھی، تو امیر، غریب، دوست، دشمن، سب کے ذہن میں صرف ایک ہی نام آتا تھا۔ وہ کہتے تھے، اسے محمد کے پاس رکھ دو، وہ امین ہے۔ جب بھروسے کی بات ہو رہی ہے تو میرے ذہن میں وہ ہجر اسود والا واقعہ آ رہا ہے۔ وہ تو شاید اس کا سب سے بڑا عوامی امتحان تھا۔ بالکل، وہ ایک انتہائی نازک موقع تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی اور ہجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو ہر قبیلے کا سردار یہ اعزاز چاہتا تھا۔ اور جھگڑا اتنا بڑا کہ تلواریں نکل آئیں۔ جی ہاں، ایسا لگا کہ بس اب خون خرابہ ہو کر رہے گا۔ 4 دن تک یہی کشیدگی رہی۔ ایک خانہ جنگی کا سا سامان تھا۔ بالکل۔ آخر میں ایک بزرگ نے تجویز دی کہ کل صبح جو شخص مسجد حرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا، ہم اسی کو اپنا منصف مان لیں گے۔ اور وہ جو بھی فیصلہ کرے گا سب کو قبول ہوگا۔ جی، قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ اگلے دن سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور جیسے ہی لوگوں نے انہیں دیکھا، تمام قبیلے، چاہے دوست ہوں یا مخالف، سب ایک ساتھ پکار اٹھے، ھذا الامین۔ یہ تو امین ہے، طاقتور ہیں، صرف ایک لفظ، امین۔ اور وہ ایک لفظ ہی کافی تھا۔ اس نے ایک یقینی جنگ کو ٹال دیا۔ اور پھر جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ بھی کمال تھا۔ جی، انہوں نے ایک چادر منگوائی، پتھر کو اس پر رکھا اور تمام سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اسے مل کر اٹھائیں۔ اس طرح سب کی عزت رہ گئی۔ بالکل، اور مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ایک امانت دار شخص معاشرے کو جوڑ سکتا ہے۔
لیکن یہاں پر کہانی ایک بہت ہی عجیب موڑ لیتی ہے۔ نبوت کے اعلان کے بعد جب دعوت اسلام شروع ہوئی تو وہی لوگ جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے اب مخالفت پر اتر آئے۔ جی، تو منطقی طور پر تو انہیں اپنی امانتیں واپس لے لینی چاہیے تھیں۔ یہی تو انسانی نفسیات کا وہ تضاد سامنے آتا ہے جو حیران کرتا ہے۔ وہ ان کی جان کے دشمن بن گئے، ان کا سماجی بائیکاٹ کیا، لیکن ان شدید دشمنی کے باوجود وہ اپنی امانتیں انہی کے پاس رکھواتے رہے۔ جی ہاں، یہ کیسی جس شخص کو آپ جادوگر کہہ رہے ہیں اسی کو آپ اپنے مال کا سب سے بڑا محافظ بھی سمجھ رہے ہیں۔ یہ بات سمجھنا بھی مشکل ہے۔ آج کل تو کسی سے نظریاتی اختلاف ہو جائے تو ہم اس کی ہر چیز کو مسترد کر دیتے ہیں۔ یہ اس کردار کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے کہ دشمن کو بھی یقین تھا کہ ہماری دشمنی کی وجہ سے محمد ہمارے مال میں خیانت نہیں کریں گے۔ ان کا اصول ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہے۔ اور اس کی انتہا تو ہجرت کی رات کے واقعے میں نظر آتی ہے۔ ایک طرف آپ کے گھر کو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، قتل کا منصوبہ ہے، اور اس لمحے میں فکر کس بات کی ہے؟ انہی دشمنوں کی امانتوں کی۔ یہ کیسی نفسیات ہے؟ یہ کردار کی وہ چوٹی ہے جہاں انسان حیران رہ جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت علی کو اپنے بستر پر صرف اس لیے نہیں لٹایا کہ دشمنوں کو دھوکہ دیں، بلکہ بنیادی مقصد یہ تھا کہ صبح ان تمام لوگوں کی امانتیں ان تک واپس پہنچا دو۔ ذرا اس منظر پر غور کریں۔ باہر قاتل کھڑے ہیں، اندر امانتوں کی فہرست بن رہی ہے۔ پیغام یہ تھا کہ جان چلی جائے لیکن امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی، اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ یہاں تک کہ ابو جہل جیسا سخت ترین دشمن بھی اپنی ذاتی محفلوں میں کہتا تھا کہ خدا کی قسم محمد جھوٹا نہیں ہے، لیکن ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ سچائی کا تھا ہی نہیں، مسئلہ تکبر اور ذاتی مفاد کا تھا۔ سچائی نے اپنا لوہا دشمن سے بھی منوا لیا تھا۔ اچھا، تو کیا یہ امانت کا تصور صرف پیسوں یا چیزوں کی حفاظت تک ہی محدود ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اسلام میں اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ امانت ہر وہ چیز ہے جس کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ استاد ہیں تو آپ کے پاس موجود علم ایک امانت ہے، ڈاکٹر ہیں تو مریض کا راز ایک امانت ہے، حاکم ہیں تو عوام کا ووٹ اور ملک کے وسائل ایک امانت ہے۔ آپ کا وقت، آپ کی صلاحیتیں۔ جی، یہ سب امانت ہیں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا، لا ایمان لمن لا امانت اللہ۔ یعنی اس شخص کا ایمان مکمل نہیں جس میں امانت نہیں۔ جی، یہ کوئی اضافی خوبی نہیں بلکہ ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اگر ہم اس تصور کو آج کی زندگی، خاص طور پر کارپوریٹ دنیا یا سیاست پر لاگو کریں تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ بالکل، اور آج کے ڈیجیٹل دور میں تو اس کی ایک نئی جہت سامنے آئی ہے، سوشل میڈیا کا دور۔ اچھا، آج بغیر تصدیق کے کوئی خبر آگے پھیلا دینا، کسی پر جھوٹے الزامات لگانا یا غلط معلومات کو صرف اس لیے شیئر کرنا کہ وہ ہمارے نظریات سے ملتی ہیں، یہ سب صادق ہونے کے اصول کے خلاف ہے۔ سراسر خلاف ہے۔ ہر کلک، ہر شیئر ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے جس کے بارے میں ہم جواب دہ ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کے دور میں صادق ہونے کا مطلب صرف جھوٹ نہ بولنا نہیں، بلکہ سچ کی تحقیق کرنا اور غلط معلومات کو روکنا بھی ہے۔ بالکل، آج صادق ہونا ایک مسلسل اور فعال کوشش کا نام ہے۔ آپ کو سچائی کا سپاہی بننا پڑتا ہے۔ اچھا، تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں تو اصل نقطہ یہ ہے کہ صادق و امین صرف دو القابات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اور کردار کا ایک ماڈل ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری زبان سچ بولے، ہمارے ہاتھ امانت ادا کریں اور ہمارے فیصلے انصاف پر ہوں۔ اور ہمارا کردار ہی ہماری سب سے بڑی پہچان بنے۔ اور اس سب کا سب سے بڑا نچوڑ یہ ہے کہ دنیا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے صادق و امین مانا اور پھر نبی مانا۔ کردار پہلے آیا، دعوت بعد میں۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی کردار لفظوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں سچائی اور امانت کو لے آئیں تو شاید ہمیں لمبے لمبے بھاشن دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہمارا کردار ہی سب سے بڑی دعوت بن جائے گا۔ اور آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک خیال۔ ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ علم بھی ایک امانت ہے۔ آج مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی، ڈی فیکس اور غلط معلومات کے سیلاب کے دور میں علم کا امانتدار ہونے کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ ہم اس امانت کو کیسے پورا کر سکتے ہیں جب معلومات کی سچائی خود ایک سوال بن چکی ہو؟ جی، جب اے آئی آپ کی کسی عزیز کی آواز میں آپ کو کال کر سکتا ہے، جب ایک ویڈیو میں سچ اور جھوٹ کا فرق کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے،
تب سچائی کا معیار کیا ہوگا؟ اور اس نئے ڈیجیٹل دور میں الامین یعنی وہ حتمی قابل اعتبار ذریعہ کون ہوگا؟ ایک انسان یا ایک الگوریدم؟ آج کل کی دنیا میں جہاں ہر طرف فیک نیوز ہے، ٹوٹے ہوئے وعدے ہیں، ایک بے اعتمادی سی فضا ہے، جی بالکل، وہاں ایک سوال بہت اہم ہو جاتا ہے کہ کسی شخص پر مکمل غیر متزلزل اعتماد بالکل وہ قائم ہوتا کیسے ہے؟ آج ہم تاریخ کی ایک ایسی ہی شخصیت کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جن کے کردار کی گواہی دوستوں نے نہیں بلکہ دشمنوں تک نے دی۔ جی ہم بات کر رہے ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشہور الالقاب کی، صادق اور امین۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف اچھے القاب یا اعزازات نہیں تھے، اچھا، یہ ایک طرح کے کیریکٹر سرٹیفیکیشنز تھے جو انہیں نبوت کے اعلان سے بہت پہلے اسی معاشرے نے دیے تھے جو خود بے شمار برائیوں میں مبتلا تھا۔ صحیح۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہی کھوجنا ہے کہ یہ اعتماد بنا کیسے، کن حالات میں پرکھا گیا اور اس کی بنیادیں کیا تھیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کردار میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ 40 سال تک ان کی سچائی پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکا، اور پھر جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تب بھی دشمنوں نے جھوٹا کہنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ یہاں ایک بنیادی نقطہ واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ صادق کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ زبان سے سچ بول رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کی سوچ، آپ کا قول اور آپ کا عمل تینوں ایک سیدھی لکیر میں ہیں، تینوں میں مطابقت ہو۔ بالکل۔ اور امین کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس رکھی کوئی چیز محفوظ ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ رازوں کے امین ہیں، وعدوں کے امین ہیں، ذمہ داریوں کے اور لوگوں کے اعتماد کے امین ہیں۔ واہ! جب یہ دونوں صفات ملتی ہیں تو ایک ایسا کردار بنتا ہے جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ چلیں اس ماحول کا ذرا تصور کرتے ہیں جہاں یہ کردار پروان چڑھ رہا تھا۔ نبوت سے پہلے کا مکہ کوئی مثالی معاشرہ تو نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ قبیلوں کی لڑائیاں، طاقتور کا کمزور کو دبانا، تجارت میں دھوکہ دہی، یہ سب تو عام تھا۔ جی بہت عام تھا۔ ایسے میں کوئی شخص اپنی پہچان ہی سچائی اور امانت کو کیسے بنا لیتا ہے؟ یہ تو سسٹم کے خلاف چلنے والی بات ہے۔ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ اس معاشرے میں عزت کا پیمانہ دولت تھی، طاقت تھی یا قبیلہ تھا۔ صحیح۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں عزت کا پیمانہ کردار بن گیا۔ لوگ اپنے جھگڑے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اپنی قیمتی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کوئی بہت بڑا لشکر تھا، بلکہ اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ یہاں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حق پر مبنی ہوگا اور ان کا مال دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محفوظ رہے گا۔ یہ اعتماد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سماجی سرمایہ تھا۔ اس کی ایک بہترین مثال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی زندگی ہے، خاص طور پہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا واقعہ۔ جی، وہ مکہ کی ایک بہت ہی کامیاب اور سمجھدار بزنس وومن تھی۔ اب یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار تھے، لیکن مکہ میں دوسرے تاجر بھی تو ہوں گے۔ یقیناً تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی شروڈ بزنس وومن کے لیے کیا صرف ایمانداری ہی کافی تھی، یا اس انتخاب میں انہیں کوئی بزنس ایکیومن بھی نظر آیا تھا؟ بہت زبردست نقطہ ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایمانداری کی بات نہیں تھی، اس میں 3 چیزیں شامل تھیں۔ اچھا۔ پہلی، شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر کے بعد نفع اور نقصان کا پورا حساب دیتے تھے، کچھ چھپاتے نہیں تھے۔ صحیح۔ دوسری چیز تھی ڈیپینڈیبلٹی یعنی قابل اعتماد ہونا۔ وہ جانتی تھیں کہ قافلہ جس کے سپرد کیا جا رہا ہے وہ ہر حال میں ذمہ داری نبھائے گا۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات تھی رسک مینجمنٹ۔ ایک ایماندار شخص غیر ضروری خطرات مول نہیں لیتا، وہ جھوٹ بول کر شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈتا۔ اس سے کاروبار میں استحکام آتا ہے۔ بالکل۔ حضرت خدیجہ نے یہ پہچان لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شراکت صرف منافع بخش نہیں بلکہ محفوظ بھی ہے۔ ان کا وہ مشہور قول کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت نے متاثر کیا، یہ صرف ایک تعریف نہیں بلکہ ایک بزنس لیڈر کی طرف سے دوسرے کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف تھا۔ واہ، یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ یعنی یہ کردار صرف ذاتی خوبی نہیں
بلکہ ایک پروفیشنل اثاثہ بھی تھا۔ جی ہاں، اور یہی اثاثہ ہمیں حجر اسود والے واقعے میں ایک بڑے بحران کو حل کرتا نظر آتا ہے۔ جب کعبہ کی تعمیر نو ہوئی اور حجر اسود کو واپس نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور تلواریں نکل آئی تھیں، خانہ جنگی کا خطرہ سر پر تھا۔ بالکل۔ اور اس نازک موقع پر جب کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا تو سب اس بات پر متفق ہوئے کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ اور جب اگلے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اس صفت کا حوالہ دیا جو اس وقت سب سے زیادہ اہم تھی، غیر جانبداری اور امانت۔ اور پھر وہ حل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہ تو کمال کا تھا۔ یہ صرف حکمت نہیں، اس میں ایمپتھی بھی ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ ہر قبیلے کی عزت نفس کا خیال رکھنا بھی انصاف کا حصہ ہے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، پتھر کو اس پر رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ اس طرح کسی کی حق تلفی نہیں ہوئی، کسی کی بے عزتی نہیں ہوئی اور مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ بالکل۔ یہ ایک لیڈر کی نشانی ہے کہ وہ مسئلے کا ایسا حل نکالے جس سے سب خود کو فاتح محسوس کریں۔ اور اسی امانت نے ایک پورے معاشرے کو خون ریزی سے بچا لیا۔ لیکن یہی اعتماد آگے چل کر ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج بننے والا تھا۔ چیلنج کیسے؟ آپ کوہ صفا والے واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جہاں اس 40 سالہ اعتماد کا سب سے بڑا امتحان لیا گیا؟ جی ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے کے لیے قریش کے تمام لوگوں کو کوہ صفا پر جمع کیا اور ان سے پوچھا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ یہ تو 40 سال کی زندگی کا سرٹیفکیٹ تھا جو مجمع عام میں دیا جا رہا تھا۔ بالکل۔ یہاں آ کر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس گواہی کے چند لمحوں بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق مان رہے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، جادوگر، دیوانہ سب کچھ کہا، لیکن ایک لفظ ہے جو وہ پھر بھی استعمال نہیں کر سکے: جھوٹا۔ یہ تضاد سمجھ سے بالاتر لگتا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نفسیاتی نکتہ ہے، اسے کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں۔ اچھا۔ جب آپ کی 40 سالہ حقیقت کسی ایسی نئی دعوت سے ٹکراتی ہے جسے آپ کا دل یا آپ کے مفادات ماننے کو تیار نہیں، تو آپ کے ذہن میں ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ اس کشمکش کو ختم کرنے کے لیے آپ اس شخص کو جھوٹا کہنے کے بجائے اسے کوئی اور لیبل دے دیتے ہیں، جادوگر، شاعر، تاکہ آپ اپنے تضاد کے ساتھ جی سکیں۔ صحیح۔ قرآن نے اسی نفسیات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ بس یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر شک کا تھا ہی نہیں، مسئلہ حق کو قبول کرنے کی ضد کا تھا۔ یہ تو واقعی ذہن کو کھول دینے والی بات ہے۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں صادق مان لیا تو پھر ان کی بات کو بھی صادق ماننا پڑے گا جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ بالکل۔ اور امانت کی بات کریں تو میرے خیال میں اس کا سب سے بڑا مظاہرہ ہجرت کی رات کو ہوا۔ یہ واقعہ مجھے ہمیشہ روک لیتا ہے۔ ذرا سوچیں، آپ کی جان کے دشمن آپ کے قتل کا منصوبہ بنا چکے ہیں، گھر کا محاصرہ ہے، اور آپ کو فکریں ان لوگوں کے پیسوں کی ہے جو آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ یہ منطق سے بالاتر بات ہے۔ یہ کردار کی وہ بلندی ہے جہاں عام انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر صرف اپنی جان بچانے کے لیے نہیں لٹایا، بلکہ انہیں یہ ذمہ داری بھی سونپی کہ صبح سب کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آنا۔ اپنے دشمنوں کی۔ یہ اس بات کا عملی اعلان تھا کہ امانت ایک مقدس ذمہ داری ہے جس کا تعلق دوستی یا دشمنی سے نہیں بلکہ آپ کے اپنے کردار اور اصول سے ہے۔ اور جب مدینہ میں ریاست قائم ہوئی تو یہی اصول ریاستی پالیسی کی بنیاد بن گئے۔ صلح حدیبیہ کی مثال ہی لے لیں، بظاہر تو وہ شرطیں مسلمانوں کے خلاف تھیں اور صحابہ میں شدید بے چینی تھی۔ بالکل، کیونکہ وہ ایک فوری اور جذباتی رد عمل دیکھ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک 10 سالہ منصوبہ دیکھ رہے تھے۔ اچھا۔ یہ وعدے کی پاسداری کا امتحان تھا۔
جب معاہدہ لکھتے ہوئے قریش کے نمائندے نے محمد رسول اللہ لکھنے پر اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا۔ صحابہ کے لیے یہ ناقابل یقین حد تک تکلیف دہ تھا، بہت زیادہ۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سکھا رہے تھے کہ سچائی کاغذ کے الفاظ کی محتاج نہیں، اصل چیز وعدے کو نبھانا ہے، چاہے اس کے لیے وقتی طور پر جھکنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اور تاریخ نے ثابت کیا کہ وہی کمزور معاہدہ مکہ کی فتح کا پیش خیمہ بنا۔ جی۔ اور ایک حکمران کے طور پر امانت داری کی بات کریں تو بیت المال یعنی قومی خزانے کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ یہ صرف سادگی کی بات نہیں ہے، یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو جڑ سے اکھاڑنے والی بات ہے۔ یقیناً ریاست کے سربراہ کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جل رہا، بستر کھجور کے پتوں کا ہے جس کے نشان جسم پر پڑ جاتے ہیں، اور قومی خزانے سے ایک کھجور بھی بغیر استحقاق کے لینا گوارا نہیں۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ حاکم قوم کے مال کا مالک نہیں، امین ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہی امانت انصاف کے نظام میں نظر آتی ہے۔ جب ایک بااثر قبیلے کی عورت نے چوری کی اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ کہا، خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اعلان تھا کہ انصاف کے سامنے کوئی رشتہ، کوئی مرتبہ، کوئی سفارش نہیں چلے گی، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ جی۔ یہ معیار صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یہی چیز اسے اور بھی غیر معمولی بناتی ہے۔ مدینہ کے یہودی قبائل جو سیاسی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، وہ بھی اپنے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں لاتے تھے؟ اس کی وجہ سادہ تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں فیصلہ ان کی اپنی کتاب تورات کے مطابق اور مکمل غیر جانبداری سے ہوگا۔ اچھا۔ انہیں اپنے علماء پر شاید یہ بھروسہ نہیں تھا کہ وہ امیر اور غریب میں فرق نہیں کریں گے، لیکن انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پر پورا بھروسہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی وہ طاقت تھی جو سیاسی مخالفتوں سے بالاتر تھی۔ یہاں ایک اور بہت ہی باریک نکتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے مدینہ کے منافقین کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام تک جانتے تھے۔ جی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں سرعام بے نقاب نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس میں گہری حکمت تھی۔ آج کے دور کی زبان میں کہیں تو ایک سی ای او کو اپنی کمپنی میں ڈسسینٹنگ وائسز کا علم ہے، لیکن وہ وچ ہنٹ شروع نہیں کرتا تاکہ ادارے کا استحکام برقرار رہے۔ صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ہر سچ کہہ دینا معاشرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ راز کی حفاظت بھی امانت ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بے نقاب کر دیتے تو معاشرے میں فتنہ، بدگمانی اور انتشار پھیل جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ظاہری اسلام کا اعتبار کیا اور ان کے باطن کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، اور ان کے ساتھ بھی معاشرتی معاملات میں عدل کا دامن نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ جنگ کے میدان میں بھی اخلاقیات کو امانت سمجھا گیا۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، عبادت گاہوں اور یہاں تک کہ فصلوں اور درختوں کو بھی نقصان پہنچانے سے منع فرمایا گیا۔ یہ تو جنگ کے تصور کو ہی بدل دینے والی بات ہے۔ جی، کیونکہ صادق اور امین ہونا کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے کہ امن میں کچھ اور اصول ہوں اور جنگ میں کچھ اور۔ یہ ایک ہمہ وقتی کردار ہے جو ہر حال میں آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اب ذرا ذاتی اور گھریلو زندگی کی طرف آتے ہیں۔ اکثر لوگ باہر کی دنیا میں بہت اصول پسند ہوتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ان کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جی، ایسا ہوتا ہے۔ یہاں کیسا معیار تھا؟ یہاں بھی وہی کنسسٹنسی اور کمال کا توازن نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے رازوں کے امین تھے، ان کی باتوں کو کبھی باہر بیان نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے جذبات کے امین تھے، ان کے ساتھ کھیلتے، ان کی دلجوئی کرتے۔ اور خادموں کے حقوق کے امین۔ بالکل۔ حضرت انس کا واقعہ تو مشہور ہے۔ وہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور کہتے ہیں، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، نہ کبھی یہ پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا اور وہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ نرمی کمزوری نہیں بلکہ امانت داری کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ یعنی جس کی ذمہ داری لی ہے اس کے صرف مال کی نہیں، اس کے جذبات اور اس کی عزت نفس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ بالکل، یہ تو امانت کا بہت ہی وسیع تصور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زندگی کے ہر شعبے تک پھیلایا۔ مثال کے طور پر وقت کی امانت۔ وقت کی امانت؟
جی، اگر کسی سے ملنے کا وعدہ کیا تو وقت پر پہنچنا، کسی کا وقت ضائع کرنا بھی خیانت ہے۔ آج کل ہم میٹنگز میں لوگوں کو گھنٹوں انتظار کرواتے ہیں، یہ سوچتے بھی نہیں کہ یہ امانت میں خیانت ہے۔ صحیح کہا۔ علم کی امانت یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، طاقت اور منصب کی امانت یہ ہے کہ اسے عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور گفتگو کی امانت بھی، یعنی مبالغے سے پرہیز، جھوٹے وعدوں سے گریز اور فضول قسمیں نہ کھانا۔ یقیناً جب سننے والے کو معلوم ہو کہ بولنے والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا تو اس کے ہر لفظ کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ آج کے دور سے موازنہ کریں تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں دھوکے کو سمارٹنس یا ہوشیاری سمجھا جاتا ہے، وعدہ خلافی کو پالیٹکس کا نام دیا جاتا ہے، اور امانت داری کو اکثر لوگ بوجھ یا بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ جی، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ہمارے رشتوں، کاروبار اور سیاست، ہر جگہ بے اعتمادی کی ایک گہری کھائی پیدا ہو گئی ہے۔ اور یہی اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ صادق اور آمین صرف تاریخی القاب نہیں ہے، یہ ایک زندہ، قابل عمل معیار اور ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک فرد، ایک لیڈر اور ایک معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے۔ اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، اس کی روح معاملات، اخلاق اور کردار میں بستی ہے۔ بالکل۔ اگر ہمارے معاملات درست نہیں، اگر ہم اپنی زبان اور ہاتھ سے امانت دار نہیں، تو ہماری عبادات صرف ایک بے روح جسم کی طرح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی اور امانت کردار کی خوشبو کی طرح ہوتی ہے جو خود پھیلتی ہے، اسے کسی اشتہار یا مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو گفتگو کے آخر میں سوال یہ نہیں کہ تاریخ میں کون صادق و امین تھا، سوال یہ ہے کہ کیا آج ہمارے قول و فعل سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے کام سے یہ خوشبو آ رہی ہے؟